بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا پیغام بہت اہم ہے اور یہ ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے میرے والد کی، محمد صادق شاہ سیالکوٹ سے تھے، تو وہ ریلیجیس اسکالر ہونے کے ساتھ استاد بھی تھے اور فلاحی کاموں میں دواخانہ بھی تھا، حکیم بھی تھے، خاص طور پہ یہ جو آیورویدک ہے اور ہیموپیتھک جو ہے اس میں وہ لوگ خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کی، اور صحت اور ذاتی حفاظت یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز پہ بہت فوکس کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ نہیں کرے گا جان بوجھ کے تو وہ گناہ ہے، گناہ سمجھتے تھے اس کو۔ اس لیے میں امانت سمجھتے ہوئے وہ جو ہمیں بچپن میں آج سے 65-70 سال پہلے بتایا کرتے تھے، تو میں اپنے دوستوں کو تو بتاتا رہتا ہوں، کئی سالوں سے بتاتا ہوں، واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ، تو میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ بھی ابھی جو موسمی حالات ہیں لاہور کے اور پاکستان کی شدید گرمی کی لہر ہے، تو اس میں بچاؤ کے لیے وارننگ ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ پہلے جو چیز ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہیڈ اینڈ بیک آف جو آپ کی گردن ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ جو پارٹس ہیں یہ ولنریبل ہوتے ہیں سن سٹروک کے لیے، تو ان کو کور کریں، گیلے تولیے سے باہر اگر جاتے ہیں، یا پھر جو ہے امبریلا لے اور حفاظت کے لیے۔ اور دوسرا جو وہ بتایا کرتے تھے ٹپ کہہ لے یا پریونٹیو میئر، وہ یہ تھا کہ جو پیک آورز ہیں ان میں 11 سے 4 قریباً، تو ان میں باہر نہ کوشش کریں نہ نکلے یا کم سے کم نکلے، اگر نکلے تو حفاظتی تدابیر کے ساتھ، اور کوئی لمبا سفر نہ کریں، غیر ضروری جو اوائڈ ہو سکتا ہے اس کو اوائڈ کریں، اور پانی زیادہ پئیں جتنا بھی ممکن ہو اور آپ کے گنجائش ہو اس کو ابزارب کرنے کی، اور ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس سے بچے۔ اگر باہر جاتے ہیں جو ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ اور چوتھا پوائنٹ ڈی ہائیڈریشن، اور یہ جو تھرمل شاک ہے، اگر آپ اے سی میں ہیں تو باہر نکلتے ہیں یا باہر سے گرمی سے آتے ہیں تو اندر اے سی میں آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تھرمل شاک۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے لکوہ ہو سکتا ہے، فیشل پیرالسز ہو سکتا ہے۔ تو اے سی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا نہ رکھیں، 28-30 پہ رکھیں تاکہ آپ کو یہ نقصان کا ڈر نہ رہے، اور باقی اے سی کے اپنے نقصانات ہیں وہ علیحدہ سے بیان کروں گا۔ تو کافی اس سے نقصان بھی ہیں اے سی چلانے کے، اگر کسی کے ممکن ہو برداشت کی تو اے سی نہ ہی چلائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں اور بزرگوں کو کبھی بھی گاڑی میں اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں، اے سی چلا کے گاڑی بند کر کے ان کو چھوڑ کے شاپنگ کے لیے چلے گئے یا کسی اور کام سے تھوڑے وقفے کے لیے بھی نہ جائے، بہت خطرناک ہے یہ۔ تو اس کے بعد یہ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا خطرہ ہے، وہ 7 ہو گیا۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ سانپ اور بچھو اور وینمس کریچر جو ہیں اس موسم میں باہر کی گرمی کی وجہ سے وہ گھروں کے اندر آ جاتے ہیں، وہ اپنے صوفوں کے نیچے، بیڈز کے اوپر، بستر اوپر ڈالنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں، جوتیوں کو جھاڑ لیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ کوئی چیز تو نہیں اس کے اندر، اور یہ ہے کہ بہت خیال رکھیں۔ اور خاص طور پہ پودوں کے پاس وہ کہا کرتے ہیں کہ سانپ جو پودوں کے پاس آتا ہے خوشبو کے نزدیک آتا ہے، یہ کہیں سے نہیں، میں نے کبھی نہیں سنی سوائے ان کی سنی ہوئی آج سے 70 سال پہلے کی بات، کہ سانپ جو ہے وہ خوشبو کے پاس آتا ہے، اور لان میں بیٹھیں باہر تو بہت احتیاط کریں اس میں۔ اور اس کے علاوہ گاڑی کے ہیں اپنے حفاظتی نظام، گاڑی چلاتے وقت تو دیکھیں انجن زیادہ گرم تو نہیں ہو رہا، ٹائر زیادہ گرم تو نہیں ہو رہے، ٹائر کا جو پریشر ہے وہ کم رکھیں، سپیڈ کم رکھیں، اور اپنے پاس پانی وغیرہ رکھیں جب بھی باہر جاتے ہیں۔
اور کوئی انفلیمیبل چیز جو ہے، آتشی چیز گاڑی کے اندر نہ رکھیں، اس کو آگ لگ سکتی ہے. اور گاڑیوں کا جو حفاظتی نظام ہے فائر پروٹیکشن کا، اس کا بھی خیال رکھیں کہ وہ موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ خیال رکھیں کہ گاڑی بھی سلو چلائیں، زیادہ تیز نہ چلائیں. اور اپنی حفاظت کے اور دیگر کوئی انتظامات ہیں جو آپ کو خدشہ ہو تو ان کا بھی خیال رکھیں. تو یہ 11 پوائنٹس میں نے آپ کو گنا دیے ہیں. تو یہ والد صاحب کی میں امانت سمجھ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اب آپ یہ امانت سمجھیں کہ جس کے پاس یہ پیغام پہنچے لازمی آگے سب کو پہنچا دیں، جن کو بھی جانتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کسی کی جان بچ جائے، کسی کا جو زیادہ ہیلتھ کا نقصان نہ ہو، بیماریوں کا سے بچ جائیں، تو آپ کو بڑا اجر ملے گا، اس کا بہت ثواب ملے گا. تو یہ اس کے علاوہ بہت ہیلتھ سیفٹی میں اگر کاؤنٹ کروں تو شاید 100 سے بھی زیادہ ہوں گے جو ہمیں وہ بتاتے رہتے تھے. تو یہ پہلا بیان ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد والے بھی بیان آئیں گے تو وہ جنرل ہیلتھ کے متعلق ہوں گے. وہ کوئی اسپیسیفک ایشوز ہیں ہیلتھ، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے اور آیورویدک دوائیاں وغیرہ بھی بناتے تھے. ان کا بہت علم تھا، یعنی ریلیجس اسکالر تو وہ تھے ہی بہت. اللہ تعالیٰ کی ان پہ بڑی بخشش تھی اور بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم میں بڑے زیادہ عطا کیا ہوا تھا. تو دوسرا یہ ہے کہ اگلے جو میسیج ہیں ان کے لیے سننے کے لیے سبسکرائب کر دیں میرا پروگرام، یہ چینل، تاکہ اگلے میسیج کوئی بھی مس نہ ہو. اگلے ہو سکتے 4-5 اور بیان ہوں. تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ 50 گولڈن ہیلتھ ٹپس جو میرے والد مرحوم کے ہیں، تو وہ 50 تو ہیں، مگر اصل میں کاؤنٹ کروں تو 100-200 تک بھی شاید ہو جائے. تو 50 کا مطلب یہ ہے کہ ایک مین ہے تو اس کے پھر سب ہیں، ہر ایک مین 50 میں سے ہر ایک کے 2-3 آگے سب ہیں. تو یہ پھر اس طرح کاؤنٹ کریں تو 100 سے زیادہ. جیسے آج کا جو ہے پروگرام اس کا 11 پوائنٹس ہیں، تو یہ اصل میں یہ ایک کے انڈر ہی ہے. گرمی میں کیا کرنا چاہیے شدید گرمی میں، اور ایسے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ شدید سردی ہو تو وہ کیا کرنا چاہیے. تو اس پر میں بند کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. دعا بہت اہم ہے آپ سب کے لیے کہ دعا کریں، باہر نکلنے سے پہلے واپس آئیں، گھر پہ پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے خیریت سے استغفار کریں، توبہ کریں. یہ حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتے ہیں، اور آزمائش اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی آزمائش ہو تو اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ نے کیا گناہ کیے، کیا غلطیاں کی. تو یہ بھی ایک پیغام ہے اس میں کہ یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتا ہے، شدید موسم جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے، یہ سزا کے طور پہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آپ بہت خیال رکھیں اس چیز کا. تو استغفار اور توبہ اور دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے میری، میرے خاندان کی، آپ کے ہمدان عزیز اقربا دوست احباب سب کی. آمین. مع السلام.